السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے دعا زہرا بچی کے بارے میں۔ دعا زہرا بچی جو کہ آج سے کچھ دن پہلے اپنے گھر سے غائب ہو جاتی ہے اور ماں باپ جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر آتے ہیں اور وہ آ کے یہ بیان دیتے ہیں کہ ہماری بیٹی جو ہے وہ کوڑا رکھنے کے لیے نیچے گئی ہے اور اچانک سے جو ہے وہ غائب ہو گئی ہے۔ اس کے بعد سوشل میڈیا پہ اتنا ایک تہلکہ مچا، ہر انسان پریشان ہوا، سب نے دعائیں مانگی اس بندی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس بچی کو جو ہے وہ صحیح سلامت بازیاب کر دے۔ ماں کے بیان سامنے آئے، وسیم بدامی نے اس کو اپنے شو میں بلایا جس سے ان کو بہت زیادہ ہائپ بھی ملی۔ اچھا، پہلی تحقیقات کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ وہ بچی اسکول 3 کلاس تک گئی ہے اور اس کے بعد وہ اسکول نہیں گئی ہے، جس پہ ماں باپ نے آ کے جو ہے وہ کہا کہ یہ بات غلط ہے۔ اس کے بعد ماں کا ایک بیان جو کہ بہت زیادہ ڈاؤٹ فل تھا، وہ یہ تھا کہ میری بیٹی جو ہے وہ نہ موبائل یوز کرتی تھی، نہ اس کے پاس وہ اس کے پاس سم تھی، نہ موبائل تھا، نہ اس کو کہیں آنے جانے کی اجازت تھی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب دعا زہرا کا ایک بیان، ایک ایسا متنازع بیان سامنے آیا جس کے بعد کہ ماں باپ کو بہت زیادہ سمجھ لے کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑا۔ اب اس میں ماں کس حد تک ملوث ہے، یہ آگے جا کے ہم اس بات کو جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے میں لے کر آؤں گی۔ اچھا، سب سے پہلے تو دعا زہرا نے جب وہ بازیاب ہوئی تو باپ نے آ کے کہا کہ جب تک میری بیٹی مجھے نظر نہیں آتی میں اس بات کو نہیں مانوں گا۔ ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے ایک بچی جو کہ وین پہ بیٹھ کے جا رہی تھی، جب وہاں پہ ایس ایچ او نے یہ چیز سامنے لائی کہ یہ وہی بچی ہے اور وہ خود رضامندی سے جا رہی ہے، تو اس کے باپ نے آ کے جو ہے وہ ڈیفینڈ کیا، نہیں یہ غلط بات ہے، وہ میری بیٹی نہیں ہے۔ اس کے بعد اسی طرح سے جب بچی کے نکاح کا پتہ چلا تو والد نے جو ہے وہ اس بات پہ آ کے وویلا مچایا کہ نہیں یہ میری بیٹی نہیں ہے، اور اس طرح سے نکاح نامہ جھوٹا ہے جب تک وہ سامنے نہیں آ جاتی۔ اب وہ بچی سامنے، اس نے سب سے پہلے آ کے یہ بیان دیا کہ میں جو ہے وہ اپنی مرضی سے آئی ہوں اور یہ وہ لڑکا ہے جس سے میں نے نکاح کر لیا ہے، اور میرے نکاح کی وجہ یہ ہے کہ میرا والد جو ہے وہ بہت ظالم انسان تھا اور وہ ظلم، اور دوسرا یہ کہ میرا باپ میری شادی جو ہے وہ میری فیملی میں ایک ایسے لڑکے سے کرنا چاہتا تھا جو کہ میری ایج میں بہت زیادہ مجھ سے بڑا ہے اور میں وہاں شادی کرنے کے لیے ولنگ نہیں ہوں۔ اچھا، اب بہت سارے لوگ جہاں پر ماں باپ کو تنقید کا نشانہ بھی بنا رہے ہیں، کچھ ان کے حق میں بھی بول رہے ہیں، لیکن ایک بات آپ لوگ یہ سوچیں کہ آپ جو بیٹیاں ہیں یا جو بیٹے بھی ہیں یا بھائی ہیں، باپ ہیں جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ہم لوگ بھی اسی ایج سے گزر کے آئے ہیں۔ صرف ایک پوائنٹ، بچی کے پاس موبائل نہیں، ٹھیک ہے، آپ نے ماں نے جو بھی بیان دیا وہ آ کے بالکل بجائے، اللہ تعالیٰ اس ماں کے جو ہے وہ اس کو صبر دے اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی عزت میں اضافہ کرے اور اس ذلت کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سمیٹ لے۔ لیکن ایک بات کا جواب آپ لوگ دیں، کامنٹ سیکشن میں آپ لوگوں نے اپنا ریویو ضرور دینا ہے کہ جب ہم لوگ اس ایج میں تھے کیا ہمارے پیرنٹس ایسا ہو سکتا ہے، یا آج ہمارے بچے ہیں کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک بچی جو کہ فون پہ کسی لڑکے سے بات کرتی ہے یا پب جی میں وہ بات کرتی ہے، بقول ان کے کہ وہ پب جی کھیلتی تھی، وہ پب جی میں ایک لڑکے سے بات کر رہی ہے، تو کیا ماں کو نہیں پتا ہوگا؟ یہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے۔ اور بات یہاں تک آ گئی کہ اس لڑکی نے جا کے گھر سے ڈیرنگ سٹیپ لیا اتنی چھوٹی ایج میں کہ وہ نکاح تک چلی گئی۔ اتنی چھوٹی ایج میں اگر وہ نکاح نہیں کر سکتی تو اتنی چھوٹی ایج میں گھر میں جو ہے شادی کی بات ڈسکس ہی کیوں ہو رہی تھی؟ اس بچی کو ہے وہ جلد از جلد کسی کہہ لیں کہ عمر سے بڑے لڑکے کے ساتھ شادی کرنے کے لیے کیوں رضامند کیا جا رہا تھا؟ آخر اس بچی نے گھر میں کوئی نہ کوئی ڈسکشن تو کی ہوگی۔ پھر کیا ماں کو نہیں پتا تھا؟ چلے تھوڑا بہت ہو تو بچے چھپا لیتے ہیں، لیکن اتنی بڑی بات کہ ایک بچی جو ہے وہ شادی تک پہنچ گئی، اس کے فون میں سرچ، جو لاسٹ سرچ جب ایف آئی اے ان کے گھر تک پہنچی ہے تو اس بچی کے فون میں جو لاسٹ سرچ ہے وہ کچھ تو بتانے والی نہیں ہے، اور کچھ ایسی سرچ تھی جیسے کہ کورٹ میرج کیسے کی جا سکتی ہے، پسند کی شادی میں کورٹ میرج کرنے کا طریقہ، اس طرح کی چیزیں سرچ میں تھی۔ تو اتنی ایک بچی اس حد تک آگے نکلی ہوئی تھی، کیا ماں باپ بالکل لا علم تھے؟ چلیں باپ کو لے لیں، وہ سارا دن گھر سے باہر ہوتے ہیں، جاب کرتے ہیں، کچھ بھی ہے، کیا ماں اپنی بیٹی سے اتنی لا علم تھی جو بچی اسکول بھی نہیں جا رہی ہے؟ ٹھیک ہے، بقول ماں باپ کے کرونا کی وجہ سے وہ نہیں جا رہی تھی، تو پھر تو 24 گھنٹے وہ گھر میں ہے، تو کیا ماں کو نہیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ کیا کر رہی ہے اور کس سے بات کر رہی ہے؟ تو اس کی جو جتنی کہانی یہ سیدھی نظر آ رہی ہے، یا آگے آگے جیسے جیسے تحقیقات ہوں گی یہ کہانی اتنی سیدھی نظر نہیں آئے گی۔ اس میں کہیں نہ کہیں باپ نہیں، ماں
انوالو ہے، اس سینس میں نہیں انوالو کہ ماں نے اللہ نہ کرے اس کو خود کہا کہ تم چلی جاؤ، لیکن اس سینس میں ماں انوالو ہے کہ ماں کو پتہ تھا کہ کیا صورتحال ہے یا میری بیٹی کہاں انوالو ہے، میری بیٹی کیا کر رہی ہے۔ اس قدر لا علم ماں باپ نہیں ہوتے، اور اگر واقعی اس قدر لا علم ماں باپ آگے میں ہیں کہ ان کو نہیں پتہ کہ بچے کیا کر رہے ہیں، اور وہ پب جی میں کس سے باتیں کر رہے ہیں، اور وہ بھاگنے کی پلاننگ کر رہے ہیں، تو پھر یہ شاید مطلب قیامت کی بہت قریب ترین نشانیوں میں سے ہوگا۔ تو مزید اپڈیٹ جو ہے وہ ابھی دیکھتے ہیں، جیسے آتی ہے تو کیا بنتا ہے۔ اللہ حافظ۔